السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آج کے دور میں چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے اور شاید ہی دنیا میں کوئی گھر ایسا ہو جس میں چین کی مصنوعات موجود نہ ہوں۔ اور مختلف اکنامکس ایکسپرٹس کے مطابق چین نے جو ترقی اب تک حاصل کی ہے وہ اس ترقی کے آگے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں جو ترقی وہ آئندہ چند سالوں میں حاصل کرنے جا رہا ہے اور ایک نئے ورلڈ آرڈر کے تحت دنیا کی سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1970 کی دہائی تک جو ملک غربت اور افلاس کے دہانے پر تھا وہ اتنی جلدی کیسے دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا، اور چین نے اتنی جلدی اور اتنے کم وقت میں یہ ترقی کیسے حاصل کی؟ تو آئیے ان رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو 1949 میں چین میں ایک طویل خانہ جنگی کے بعد انقلاب آیا جب کمیونسٹ پارٹی کے ماؤ زے تنگ نے چین کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ دوستو ماؤ زے تنگ نے چین کی حکومت سنبھالتے ہی کچھ ہی سالوں کے اندر تقریباً 1958 میں دا گریٹ لیپ فارورڈ کمپین شروع کی، جس کا مقصد تھا ملک میں اکنامک اور سوشل ٹرانسفارمیشن لے کر آنا۔ دوستو اس کی دو پالیسیز تھی۔ پہلی پالیسی دا لینڈ ریڈسٹریبیوشن، زمین کو بڑے جاگیرداروں سے لیا گیا اور کسانوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور قانون یہ بنایا گیا کہ زمین حکومت کی ملکیت رہے گی اور جو زمین سے پیداوار حاصل ہوگی وہ بھی حکومت کی ہی ملکیت ہوگی، اور کسان اس میں مل کر کام کریں گے جس کا معاوضہ ان کو ملے گا۔ اس سلسلے میں قصبوں اور دیہاتوں کی سطح پر حکومتی دفاتر بنائے گئے جو زمین کی مینجمنٹ کو دیکھیں گے اور زمین میں کون سی فصل اگانی ہے یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور کسانوں کو کتنا معاوضہ دینا ہے یہ بھی ڈیسائیڈ کریں گے۔ دوستو اس کی دوسری پالیسی تھی انڈسٹریلائزیشن، جہاں پر بڑے پیمانے پر سٹیل کے بڑے بڑے کارخانے لگائے گئے۔ وہیں پر لوگوں کو کہا گیا کہ وہ پرائیویٹ طور پر اپنے قصبوں اور گھروں میں چھوٹی چھوٹی سٹیل بنانے کی بھٹیاں لگائیں جن سے ملک میں سٹیل کی پیداوار زیادہ ہو اور اس سے مشینریز بنائی جا سکیں اور مشینریز سے ملک میں کارخانے لگائے جا سکیں۔ دوستو اب ہوا یہ کہ جو سٹیل چھوٹے پیمانے پر بھٹیوں میں تیار لوگوں نے کیا تھا وہ لو کوالٹی اور ناقص کوالٹی کا تیار ہوا، جس کی وجہ سے وہ مشینریز بنانے کے قابل نہیں تھا اور ملک کے ریسورسز کا کافی ویسٹ ہوا، اس سے ملک کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور اگلا یہ کہ کسانوں کے پاس بھی کوئی انسینٹیو موجود نہیں تھا پیداوار بڑھانے کا، کیونکہ کوئی بھی پروفٹ شیئرنگ نہیں تھی ان کے ساتھ۔ جو پیداوار آ رہی تھی وہ بھی حکومت کی تھی اور زمین بھی حکومت کی ملکیت تھی۔ دوستو اس وجہ سے پروڈکٹیویٹی میں بہت زیادہ کمی آئی اور کچھ ہی سالوں میں ماؤ کی ان پالیسیز اور خراب موسم کی وجہ سے چین میں اناج کی شدید کمی ہوگی اور ایک قید پڑ گیا، اور دوستو اتنا شدید قید پڑا کہ جس کی وجہ سے تقریباً 4 کروڑ افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد ایک شدید عوامی رد عمل آیا جس کی وجہ سے اس کمپین کو روکنا پڑا، اور پھر 1966 میں ایک اور کمپین شروع کی گئی جس کا نام دا کلچرل ریولیوشن رکھا گیا۔ لیکن دوستو یہ بھی ایک نام کی دا کلچرل ریولیوشن تھی، اس کا اصل مقصد ماؤ کے مخالفین کو ٹارگٹ کرنا تھا اور ماؤ کے ہاتھ میں کنٹرول رکھنا تھا اور اپوزیشن کو ڈرانا دھمکانا تھا۔ ماؤ نے اسٹوڈنٹس کے ذریعے ایک سویلین آرمی بنائی جن کو ریڈ گارڈز کا نام دیا گیا، جو اپنے کندھے پر سرخ رنگ کی پٹی باندھا کرتے تھے، اور وہ ماؤ کے مخالفین کو چن چن کر ٹارگٹ کرتے تھے اور ان کا قتل عام کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب ریڈ گارڈز اپنے تحت خود ہی کارروائیاں کرنے لگے اور آپس میں بھی لڑنے لگے۔ دوستو پھر سے ملک میں ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ موت کے منہ میں گئے۔ پھر آخر 2 سال بعد اس کمپین کو بھی بند کرنا پڑا۔ پھر گزرتے گزرتے وقت ایسے گزرتا گیا اور 1976 میں ماؤ کا انتقال ہو گیا اس کی طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے۔ تو دوستو اس کے بعد چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے اندر ایک نئے لیڈر ابھر کر آئے جن کا نام تھا ڈینگ زیاؤپنگ۔ ان کو دا فادر آف دی ماڈرن چائنا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چین نے اپنی اصل ترقی کے سفر کا آغاز ان کے دور سے ہی کیا، اور ان کے دور کی بدولت اور ان کی پالیسیز کے بدولت ہی چین آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن پایا۔ ڈینگ زیاؤپنگ کی آئیڈیالوجی ماؤ کی آئیڈیالوجی سے بہت زیادہ مختلف تھی، کیونکہ ماؤ کے دور میں چائنیز حکومت کا چائنیز اکانومی پر حد سے زیادہ کنٹرول تھا، جس کی وجہ سے ہی پچھلے 50 سالوں میں چائنیز اکانومی اتنی بری حالت سے گزر رہی تھی۔ لیکن ڈینگ اکانومی کو آزاد چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے دور میں شروع کی دا اکانومک لبرلائزیشن، جس میں انہوں نے کافی سارے اقدامات کیے جن کی ہم ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں ایگریکلچر کی۔
ان کا پہلا کام تھا ایگریکلچر میں تبدیلیاں لے کر اور ایک دا ہاؤس ہولڈ رسپانسبلٹی سسٹم متعارف کروانا۔ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ماؤ کے دور میں کسی پرائیویٹ شخص کو زمین اون کرنا الاؤ ہی نہیں تھا اور پیداوار بھی حکومت کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ لیکن دوستو ڈینگ نے کہا کہ زمین حکومت کی ہی ملکیت رہنے دیتے ہیں اور اس کو لمبے عرصے کے لیے کسانوں کو لیز پر دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود فیصلہ کریں گے کہ اس میں کون سی فصل اگانی ہے اور کیسے اپنی پیداوار بڑھانی۔ اور قانون ساتھ یہ بھی بنایا گیا کہ جو پیداوار حاصل ہوگی اس کا کچھ حصہ کسان حکومت کو بیچیں گے، باقی اس حصے کے اوپر جتنا بھی بچے وہ جہاں مرضی چاہے بیچیں اور اپنا منافع کمائیں۔ تو اس اقدام کی وجہ سے کسانوں کے اندر ایک اور حوصلہ پیدا ہوا اور موٹیویشن ہوئی، جس کی وجہ سے ان کی پیداوار کافی حد تک بڑھ گئی۔ دوستو اس کے بعد ڈینگ نے یہی فارمولا انڈسٹریز پر بھی اپلائی کیا، کیونکہ ماؤ کے دور میں فیکٹریز پر حد سے زیادہ کنٹرول تھا چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا، اور فیکٹریز کے تمام معاملات چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے بندے ہی مینیج کرتے تھے۔ لیکن ڈینگ نے متعارف کروایا دا فیکٹری مینیجر رسپانسبلٹی سسٹم۔ اس میں یہ کہا گیا کہ فیکٹری کے مینیجر اور ورکرز کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ اس میں انہوں نے کون سی پروڈکٹ تیار کرنی ہے، ان کی پروڈکشن کا ٹارگٹ کتنا ہوگا، کتنے داموں میں وہ اپنی دوستو اگلا قدم تھا تعلیم کو بہتر بنانا، جس کی وجہ سے انہوں نے 9 سال کے لیے فری اور کمپلسری ایجوکیشن سسٹم متعارف کروایا۔ دوستو ساتھ ہی ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن پر بھی بہت زیادہ پیسہ سپینڈ کیا گیا، کیونکہ لوگوں کو وہ سکلز سکھائی جا سکے جن کی اصل میں ضرورت تھی کام کے دوران۔ دوستو ان کی اگلی پالیسی تھی ٹاؤن شپ اینڈ ولیج انٹرپرائزز، جن کو ٹی وی ایز بھی کہا جاتا ہے، جن کا مقصد تھا رورل ایریاز میں اکنامک گروتھ لے کر آنا۔ اس لیے ہر سیکٹر میں لوگوں کو سہولیات دی گئیں کہ لوگ اپنی فیکٹریز لگا کر چیزوں کی مینوفیکچرنگ کریں۔ اس کی سب سے اچھی مثال آج کے دور میں ہواوے کمپنی بہت ہی چھوٹے لیول پر شروع ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بن گئی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چھوٹا سا شہر ہے وینزو، جہاں پر لوگوں نے جوتے بنانے کی چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں لگائیں۔ دوستو وہ دیکھتے ہی دیکھتے اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ چائنا آج ان فیکٹریز سے پوری دنیا میں جوتے ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ دوستو سال 1990 میں ٹی وی ایز تقریباً 100 ملین لوگوں کو روزگار دے چکی تھی، لیکن یہ ممکن تبھی ہو پایا کہ لوگوں کو ہنرمند بنایا گیا تھا، اس سے پہلے ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کر۔ دوستو یہ تھے وہ اقدامات جن کی وجہ سے چائنا آج اتنی ترقی کر پایا ہے۔ آپ کو چائنیز پروڈکٹ دنیا کے ہر کونے میں نظر آئیں گی۔ دوستو آپ خود سوچیں کہ ایک ملک 80 چیزیں بیچ رہا ہے اور تقریباً 15 سے 20 چیزیں خرید رہا ہے، تو اس کی اکانومی پھر کیسے نہ بہتر ہو۔ تو دوستو یہ تھی چائنا کی ترقی کے سفر کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں، تو آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔